السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو صلاۃ التسبیح کی نماز کا طریقہ بتانے والا ہوں۔ جب ہم صلاۃ التسبیح کی نماز ادا کرتے ہیں نا، تو اس نماز کی برکت سے اللہ تعالی ہمارے ہر گناہ کو معاف کر دیتے ہیں۔ ہر گناہ کو اللہ تعالی ہمارے معاف کر دیتے ہیں۔ تو چاہیے، آپ لوگ تو نیک انسان ہوں گے، میرے جیسے گنہگار جو ہے ان لوگوں کو چاہیے یہ نماز ہر ہفتے میں ایک دن پڑھے، ہر ہفتے میں ایک دن، یعنی کہ جمعے کے دن یہ نماز ادا کرے۔ ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس نماز کو روز پڑھا کرو۔ روز نہیں پڑھ سکتے تو ہفتے میں ایک دن پڑھو، ہفتے میں ایک دن نہیں پڑھ سکتے تو مہینے میں ایک بار پڑھو، مہینے میں ایک بار نہیں پڑھ سکتے تو سال میں ایک بار پڑھو، اور اگر سال میں بھی ایک بار نہیں پڑھ سکتے تو کم سے کم اپنی زندگی میں ایک بار اس نماز کو پڑھ لو۔ اب میں تو گنہگار ہوں، میرے جیسے جو بھی گنہگار ہے انہیں چاہیے یہ نماز کو ہر جمعے کے دن ادا کرے۔ اس نماز کے لیے ہمیں زیادہ وقت نہیں لگتا، صرف 25 سے 30 منٹ لگتے ہیں، آدھا گھنٹہ لگے گا یہ نماز کو پڑھنے کے لیے۔ میں آپ کو اس نماز کا طریقہ بتاتا ہوں، کس طریقے سے ہمیں نیت کرنا ہے، کس طریقے سے ہمیں یہ نماز کو ادا کرنا ہے۔ پہلی بات دیکھیے، یہ نماز آپ کسی بھی وقت ادا کر سکتے ہیں۔ فجر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد کوئی بھی نماز کو ادا نہیں کرنا ہے ہمیں۔ یہ دو وقت کو چھوڑ کے آپ اس نماز کو کوئی بھی وقت ادا کر سکتے ہیں۔ تہجد کی نماز کے بعد بھی آپ یہ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ تو اس نماز کا کوئی وقت نہیں ہے۔ یہ عام نمازوں کی طرح ہے، بس تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے، اس میں بس صلاۃ التسبیح پڑھنا ہے ہمارے کو، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ ہمارے کو صلاۃ التسبیح پڑھنا ہے۔ چلیے میں اب آپ کو اس نماز کا طریقہ بتا دیتا ہوں، کس طریقے سے ہمیں نیت کرنا ہے۔ میں آپ کو اسکرین پہ بھی دے دوں گا، اس طریقے سے ہمارے کو نیت کرنا ہے۔ نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں 4 رکعت نفل صلاۃ التسبیح کی نماز، واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کے طرف، اللہ اکبر، اس طریقے سے ہمارے کو نیت کر لینی ہے۔ جب ہم نیت کر لیں گے اس کے بعد ہمیں کیا پڑھنا ہے؟ ثنا پڑھنا ہے، جو ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں وہی ثنا کے بعد ہمیں اس تسبیح کو آپ چاہے تو پورا بھی پڑھ سکتے ہیں، اگر پورا نہیں تو اتنا بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اتنا بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ثنا جب ہم پڑھ لیں گے، ثنا کے بعد یہ تسبیح ہم 15 ٹائمز پڑھیں گے، پھر اس کے بعد ہمیں سورہ فاتحہ پڑھنا ہے۔ سورہ فاتحہ کے بعد ہمیں سورہ اخلاص پڑھنا ہے، اگر آپ کوئی اور سورہ پڑھنا چاہتے تو وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ سورہ اخلاص کے بعد ہمیں پھر وہی تسبیح کو 10 بار پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ 10 بار ہمیں پڑھ کے اللہ اکبر بول کے ہمیں رکوع میں جانا ہے۔ رکوع میں ہم جو عام نماز میں 3 تسبیح پڑھتے ہیں وہ تسبیح پڑھ کے پھر یہی تسبیح کو ہمیں 10 ٹائمز پڑھنا ہے۔ پھر ہم رکوع سے اٹھنا ہے، ہمیں سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد ہم جب بولتے ہیں اس کے بعد ہمیں پھر 10 ٹائمز یہ تسبیح پڑھ کے اللہ اکبر بول کے سجدے میں جانا ہے۔ سجدے میں ہم جو تسبیح پڑھتے ہیں 3 ٹائم وہ پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد یہی پڑھنا ہے ہمیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس تسبیح کو 10 بار پڑھنا ہے، اللہ اکبر بول کے سجدے سے اٹھ جانا ہے۔ پھر ہم جب سجدے سے اٹھیں گے، جب بیٹھ کے بھی یہ تسبیح کو 10 بار پڑھیں گے، پھر اللہ اکبر بول کے دوسرے سجدے میں جائیں گے، دوسرے سجدے کی 3 تسبیح پڑھ کے پھر ہم یہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 10 ٹائمز یعنی کہ 10 بار ہم پڑھیں گے، پھر ہم اللہ اکبر بول کے کھڑے ہو جائیں گے دوسری رکعت کے لیے، یعنی کہ ایک رکعت میں ہمیں یہ تسبیح 75 ٹائمز پڑھنا ہے۔ تو ٹوٹل اس نماز میں ہمیں 300 بار یہ تسبیح کو پڑھنا ہے۔ جب ہم دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو سورہ فاتحہ سے پہلے 15 بار سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 15 بار پڑھیں گے، پھر ہم سورہ فاتحہ پڑھیں گے، پھر کوئی سورہ پڑھیں گے، پھر 10 بار یہ تسبیح پڑھیں گے، اس کے بعد رکوع میں جائیں گے، رکوع میں 3 تسبیح جو نماز میں پڑھتے ہیں وہی پڑھ کے پھر یہ 10 بار تسبیح پڑھیں گے، پھر سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد جب ہم پڑھیں گے، اس کے بعد پھر یہ 10 بار تسبیح پڑھیں گے، پھر اللہ اکبر بول کے ہم سجدے میں چلے جائیں گے۔ سجدے کی جو تسبیح ہے 3 بار وہ پڑھیں گے، پھر ہم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 10 ٹائمز پڑھیں گے،
फिर अल्लाहु अकबर बोल के उठे जाएंगे, यानी कि बैठेंगे। फिर हम ये 10 बार तस्बीह पढ़ेंगे, फिर अल्लाहु अकबर बोल के दूसरे सजदे के में चले जाएंगे। फिर दूसरे सजदे में भी 3 बार सजदे की तस्बीह पढ़ के 10 बार ये तस्बीह पढ़ेंगे। फिर उठेंगे, जब अत्तहियात के लिए हम बैठेंगे उस वक्त हमें तस्बीह नहीं पढ़ना है। अत्तहियात पढ़ेंगे हम और अल्लाहु अकबर बोल के तीसरी रकात शुरू कर देंगे। फिर जिस तरीक़े से आप 2 रकात नमाज पढ़े उसी तरीके से आगे के भी 2 रकात सेम कॉपी करिए। इसी तरीके से आपको नमाज मुकम्मल करना है। इसी नमाज को सलातुल तस्बीह की नमाज कहते हैं। सूरह फातिहा से पहले हमारे को 15 टाइम्स पढ़ना है, उसके बाद हमें 10 टाइम्स पढ़ना है। जब यह हमारी नमाज मुकम्मल हो जाएंगी उसके बाद हमें 3 बार दुरूद इब्राहिम पढ़ के अल्लाह की तारीफ़ बयान करना है, यानी सूरह फातिहा पढ़ लीजिए। उसके बाद आप अपने गुनाहों की माफ़ी मांगिए, या आपकी कुछ भी परेशानी है, कोई भी प्रॉब्लम है, उसके लिए भी आप मांग सकते हैं। क्योंकि आप जिसके सामने हाथ फैला के हैं वो आपसे 70 माह से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। अपने गुनाहों के माफ़ी के साथ साथ आपको जो भी प्रॉब्लम है वो भी अपने अल्लाह के सामने रखिए। इंशाअल्लाह जो भी प्रॉब्लम है इस नमाज के बरकत से आपके गुनाह और प्रॉब्लम सब सॉल्व कर देंगे अल्लाह, क्योंकि अल्लाह हर चीज़ पे कुदरत रखते हैं। अगर आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट करके भी आप पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह रिप्लाई देके समझा दूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने लोगों में शेयर करिए, दुआ में याद रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।